محترم جناب مفتی منیر عباس صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے میری دوسری مرتبہ جو میں نے معروضات پیش کی تھیں اس کا بھی جواب دیا، اور اس پر میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور مجھے آپ کا تعارف نہیں، میرا تعارف آپ کو نہیں، کیونکہ کوئی آمنے سامنے تو ملاقات ہوئی نہیں اور نہ پہلے کبھی رابطہ ہوا ہے۔ تو میرا تعلق ضلع فیصل آباد سے ہے، لاہور میں بھی میرا قیام ہوتا ہے۔ تو آپ نے جس خلوص دل سے مجھے اسلام آباد آنے کی دعوت دی ہے، دعوت کو قبول کرنا آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں آپ کی دعوت کو ہرگز نہیں ٹھکراتا، اور آپ نے میرے کہنے پر بذات خود میری بات کا جواب دیا ہے۔ اس پر بھی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے لیے زحمت فرمائی اور چند جملے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر آپ نے مجھ تک پہنچائے۔ میں اس کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ مل بیٹھ کر ایک مکالمہ یا مذاکرہ ہونا چاہیے دینداروں کے درمیان یا علماء کے درمیان، یہ بہت احسن بات ہے۔ آج جو علماء کے اندر فراق بڑھتا جا رہا ہے، جدائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیل رہی ہیں، ان کا سد باب ہونا چاہیے۔ اور اس سے بہتر ان کا سد باب کوئی نہیں کہ علماء آپس میں بیٹھیں اور مل بیٹھ کر جو دین کی بات ہے، جو اسلام ہے، اس پر بات کر کے اپنے اختلافات کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ یہ تو صرف مقصد ایک مسلک کے جو علماء ہیں ان کے اندر یہ باتیں ہیں، اگر کوئی دوسرا مسلک بھی آپس میں بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب دنیا سے وصال ہوا، اور مزے کی بات ہے، یہ ایک علمی لطیفہ ہے، آپ تو اس کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ جس دن حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے وفات ہوئی ہے، اسی دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ ایک علمی اتفاق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، لیکن اس کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی اور ان کا زہد اور ان کی علمی صلاحیت، اور پھر وقت کے جو امام بنے، آج ان کے مسلک کو بھی ماننے والے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو امام شافعی اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر جایا کرتے تھے، جا کر وہاں سے فیض حاصل کرتے تھے۔ تو اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ اور وقت کا امام اور وقت کا محدث مجدد یہ کام اس قدر عاجزی کرتا ہے، تو ہمیں تو کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے آپس میں بیٹھنے کے لیے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے پاس جا کر نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے، ان کی مسجد ہے، یہاں ان کے شاگرد ہیں، اور ان کا اجتہاد، ان کے اجتہاد سے بڑھ کر تو کسی کا اجتہاد نہیں ہو سکتا نا صحابہ کے بعد۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ کے مسجد میں جاتے تھے تو بغیر رفع الیدین کے نماز ادا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کوئی
غیر رفع الیدین والا امام شافعی یا امام مالک رحمۃ اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے مسجد یا ان کے پیچھے کوئی نماز پڑھتا تھا تو وہ رفع الیدین کر لیتا تھا. تو ان کا تو یہ اتفاق ہے، ان کا تو یہ اتحاد ہے، ان کا تو یہ اجتہاد ہے کہ اختلاف ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. تو آج کون ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھنے کی کوشش کرے یا امام شافعی سے بڑا ہونے کی کوشش کرے؟ اور اگر ہم اس سے اوپر جائیں تو صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بھی کوئی رفع الیدین کرتا تھا، کوئی نہیں کرتا تھا. انہوں نے تو اس چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا. تو بہرکیف میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کر کے ہمیں زیارت کا شرف بخشا اور اپنی بات سنانے کا شرف دیا، اور اس پر ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا جب بھی اس لحاظ سے کوئی تبلیغی دورہ اسلام آباد یا گرد و نواح میں ہوا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور رابطہ کر کے تو ہم حاضری دینے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور آپ سے ملاقات کر کے آپ کی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے. اور آخری بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، مل بیٹھ کر اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں من وعن اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے نظریات اور خیالات میں اگر کوئی بات ہے تو اس کو زیر بحث آنا چاہیے، اور اس کو جو ہے ان کے نظریات کا پتہ چلنا چاہیے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اہل سنت کا کوئی بھی عالم ہے، فضل احمد چشتی صاحب ہوں یا دوسرے علماء ہیں، ہم کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہتے. ادب کے دائرے میں رہ کر اور حدود اربع کے دائرے میں رہ کر ہم ہر عالم کی ہر بات پر بات کرنے کو تیار ہیں. اور یہی ایک مجلس کا حسن ہوتا ہے، مجلس کی زینت ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھ کر جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، علم کی بات کی جائے. اور ایک جو ملاقات ہے الحب للہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، والبغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، ہمیں اس بات کی ہمیں تصویر بننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمل میں، تدبر میں، شعور میں، عزت میں، جمال میں، کمال میں، اور سوچ میں، فہم میں، فراست میں، اور آپ جو بھی علمی کام کر رہے ہیں اس میں، اور آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی دین کو نافذ فرمائے، دیندار بنائے، اور ہم سب کو مرنے تک دین کا کام کرنے کی توفیق دے، اور کام کرتے کرتے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کرے، اور حسن خاتمہ سے اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنا برگزیدہ اور بندہ بننے کی توفیق دے.